تو فجر کے بعد سورہ یاسین، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اتنے بیمار ہوئے کہ شاید فوت ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا عبداللہ کوئی حاجت، کیا تکلیف کیا ہے؟ جملہ سن، عبداللہ بن مسعود 8ویں نمبر پر حضور کا کلمہ پڑھنے والے صحابی عبداللہ بن مسعود، اور ایسے حضور کے لاڈلے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم آؤ اور ہمارے گھر کا پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو بغیر اجازت کے اندر آ جاؤ۔ یہ اخیر اعتماد کی۔ ابو موسیٰ اشعری یمن سے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود حضور کے تعلق دیکھتے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت ہے، یہ حضور کے گھر کا کوئی آدمی۔ ایسے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے آدمی۔ صحیح بخاری میں استقر القرآن میں اربعۃ، حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے تو میں اپنے صحابہ میں سے 4 کا نام لیتا ہوں، ان سے قرآن ذرا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ان میں پہلا نام عبداللہ بن مسعود، اور فرمایا جو یہ شخص چاہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھو۔ یہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ اب بتاؤ کتنے بڑے آدمی۔ حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا، کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ بیت المال سے کیا چاہتے ہو؟ کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، بیت المال سے کچھ پیسے بھیج دو۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری جوان بچیاں ہیں، فوت ہو جاؤ گے، ان کے کام آئیں گی۔ فرمایا نا، میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ جو ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اپنی بچیوں کو یاد کرا دیا، تو مجھے فاقے کا ڈر نہیں ہے کہ میری بچیاں بھوک سے مر جائیں۔ اس کا معنی مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں تو فاقہ گھر سے جان چھوڑ دے گا۔ یار 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں اور 8 منٹ کی سورۃ الواقعہ نہیں پڑھتے۔ حضور کی ذات پر اتنا بھی یقین نہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ جو تبلیغ کی محنت ہوتی ہے نا، بار بار کافروں کے پاس جو ہمارے پاس کیوں آتے ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ بھی حضور کی بات میں یقین کرنا سیکھو۔ یقین مذاکرے سے بندے کو نا ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اور عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کر۔ حدیث پاک میں جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے۔ صبح یاسین پڑھیں، حاجات پوری۔ مغرب بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں، رزق مل گیا۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، قبر کا عذاب ختم ہو گیا۔ اور جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں تو فتنوں سے بچ گئے۔ کتنا آسان سا عمل ہے، اہتمام کریں اس کا۔ جزاک اللہ توفیق۔